بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے کوئی 450 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک آج کی صبح یعنی 23 جنوری کو چائنا کے شانگسی صوبے میں ایک بہت ہی بھیانک زلزلہ آیا تھا۔ اس صوبے کے زیادہ تر لوگ یاؤڈونگز میں رہتے تھے، یعنی پہاڑوں میں بنے ہوئے غاروں جیسے گھر، اور زلزلہ آنے پر وہ غاریں ڈھہ گئی تھیں۔ 1 لاکھ لوگوں کی تو اسی وقت ہی موت ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو قہر ٹوٹا اس نے اس حادثے کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے حادثات میں شامل کر دیا تھا۔ چائنا کے تاریخی ریکارڈز میں یہ واقعہ جس طرح سے درج ہے، اسے پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں آپ کو اینلز آف چائنا نامی تاریخی ریکارڈز میں سے یہ واقعہ پڑھ کر حرف بحرف سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سن 1556 کی سردیوں میں ایک قیامت برپا ہوئی تھی۔ 40 پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، دریاؤں نے اپنا رخ بدل لیا تھا، کچھ جگہوں پر نئی زمین نکل آئی تھی اور کچھ جگہوں سے تو زمین ہی غائب ہو گئی تھی۔ کچھ جگہوں سے آبشاروں کا پانی پھوٹ پڑا تھا، لیکن کسی جگہ ہمارا کوئی گھر باقی نہ بچا تھا۔ جس زلزلے کا ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ انسانی تاریخ کا بدترین زلزلہ تھا کہ جو ریکٹر سکیل پر تقریباً 8 میگنیٹیوڈ کا تھا۔ کچھ جگہوں پر 66 فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے تھے، اور کچھ جگہوں پر لینڈ سلائیڈ نے تباہی پھیر دی تھی۔ زلزلے سے تقریباً 1 لاکھ لوگ تو اسی وقت مر گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو 7 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے وہ سردی، بیماری اور بھوک سے مارے گئے، اور اس طرح اس بھیانک زلزلے نے کوئی 8.5 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی تھیں۔ یہ حادثہ چائنا کی تاریخ کا سب سے بدترین اور بھیانک واقعہ ہے، لیکن میرے آپ کو اس زلزلے کے متعلق بتانے کی وجہ ایک اور ہے۔ اسی سال چائنا میں دراصل پرتگال کا ایک عیسائی پادری گیسپر ڈا کروز بھی موجود تھا۔ گیسپر نے 1569 میں ایک کتاب لکھی تھی، اے ٹریٹیز آف چائنا، اور اس کتاب کے آخری باب کے آخری پیراگراف میں اس نے ایک بڑی ہی دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سن 1556 میں خدا نے چائنا پر ایک عذاب نازل کیا تھا، اور اس عذاب کے فوراً بعد ایک دمدار ستارہ نظر آیا تھا، اور لگتا ہے کہ دجال اب عنقریب ہی آنے والا ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھلا دمدار ستارے کا عذاب یا دجال سے کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس دمدار ستارے کے متعلق بتاؤں، اسی ستارے کو آسٹریا کے ایک بادشاہ چارلز دا ففتھ نے بھی دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی بلا اختیار ایک بات کہی تھی کہ بائی دس ڈریڈ سائن مائی فیٹس ڈو سمن می، یعنی یہ بھیانک نشانی اس بات کی ہے کہ میری تقدیر مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اور پھر یورپ کا وہ بادشاہ تخت و تاراج چھوڑ کر ایک راہب بن گیا تھا، اور اسی لیے کبھی کبھار اس دمدار ستارے کو اس بادشاہ چارلز دا ففتھ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی دمدار ستارے کی ایک تصویر 16ویں صدی روس کے ایک قدیم ڈاکیومنٹ دی کرونیکلز آف آئیون دی ٹیریبل میں بھی بنی ہوئی ہے، جس کے مطابق روس کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسی دمدار ستارے کی وجہ سے آئیون دی ٹیریبل جیسا ایک بھیانک بادشاہ ہم پر مسلط ہوا پڑا ہے۔ اگر کبھی وقت ملا تو میں آپ کو آئیون دی ٹیریبل کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ جو ایک بڑا ہی عجیب کردار تھا۔ لیکن کیا آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ دمدار ستاروں کا نظر آنا ہمیشہ ہی پریشانیوں اور آفات سے منسوب کیا جاتا رہا ہے؟ ہمیشہ دمدار ستارے خوف کا باعث بنتے چلے آئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے چائنا میں کھدائی کے دوران کچھ قدیم ہڈیاں ملی تھیں، جن پر کچھ عجیب اور کسی قسم کے مذہبی نشانات کھدے ہوئے تھے۔ آج ان ہڈیوں کو ہم دی اوریکل بونز کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پرانی ان ہڈیوں پر بھی دمدار ستاروں کی شبیہیں یا شکلیں یا نشانات بنے ہوئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کئی ہزار سال سے ان دمدار ستاروں کو آبزرو کرتا چلا آ رہا ہے، مگر جب جب بھی یہ نظر آیا ہے تب انسان نے اسے کسی نہ کسی قدرتی آفت کے ساتھ ہی منسوب کیا ہے، مثلا سیلاب، طوفان، آگ، دشمن کا حملہ یا پھر بادشاہ کی موت وغیرہ۔ مثلا جب 1066 میں دمدار ستارہ نظر آیا تو انگلینڈ والوں نے اسے انگلینڈ کی نارمن کانکویسٹ سے منسوب کر دیا، یعنی کہ جب انگلینڈ پہلی مرتبہ فتح ہوا تھا۔
جب 1666 میں دمدار ستارہ نظر آیا تو اسے لندن میں لگنے والی دی گریٹ فائر کی وجہ بتا دیا گیا، بلکہ 1618 میں دمدار ستارے کے نکلنے پر تو یورپ میں باقاعدہ پمفلٹس چھپنا شروع ہو گئے تھے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور چائنا، یورپ اور انڈیا کے بادشاہوں نے تو باقاعدہ ایسے ملازم رکھے ہوتے تھے کہ جو ہر وقت دمدار ستاروں کے نکلنے اور طلوع ہونے پر نظر رکھا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یورپ میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک اٹالین لفظ انفلوئنزا ڈیلا سٹیلا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس آدمی پر یا فلاں شخص پر ستاروں کے اثرات ہو گئے ہیں، اور آج تک یہ لفظ انفلوئنزا یعنی انفلوئنس یعنی اثرات استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی ایک مثال فلو یعنی زکام ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ کس طرح دنیا بھر کے کلچرز ستاروں کے متعلق توہم پرستی میں مبتلا رہے ہیں، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کس طرح سے ستاروں کو دیکھنا چاہیے؟ اب اگر کوئی پوچھے یا یہ کہے کہ ہمارا ستاروں سے کیا لینا دینا ہے، ہم کہاں اور ستارے کہاں، ہمیں صرف اس دنیا کی فکر ہونی چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ستارے وہ مخلوق ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے، چلنے پھرنے اور چھپنے والے ستاروں کی، کہ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ تو پھر ہمیں ستاروں کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ ہمیں ستاروں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ مزے کی بات کہ اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور 2 مرتبہ دیا ہے، کہ ہم نے ستاروں کو تخلیق کیا کہ لوگ ان کے ذریعے راستہ معلوم کریں، ایک مرتبہ سورہ الانعام میں اور ایک مرتبہ النحل میں، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس ویڈیو کا سب سے دلچسپ حصہ۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا کبھی آپ نے ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے سر باہر نکال کر آسمان کی طرف دیکھا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ اس وقت گاڑیوں اور جہازوں کے راستے ڈھونڈنے کے لیے ہائیلی ایکیوریٹ اور پریسائز جی پی ایس سسٹمز استعمال ہو رہے ہیں، کہ جن کے بعد ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو کیا ولاعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات اب آبسلیٹ ہو چکی ہیں؟ کیا اب یہ آیات آؤٹ ڈیٹڈ تصور ہوں گی؟ کبھی نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک ایک انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ہستی کا لکھا ہوا کلام ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کو بھی اپنی ذہانت کا ملٹیپل ڈائمینشنز اور ملٹیپل لیولز میں استعمال کرنا سیکھنا ہوگا، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے ذرا غور سے سنیں۔ دنیا میں راستہ تلاش کرنے یا پھر نیویگیشن کا سب سے پرانا سسٹم یا طریقہ کار سیلیسٹیل نیویگیشن ہے، یعنی کہ وہ طریقہ جس میں انسان ستارے دیکھ کر اپنی پوزیشن اور لوکیشن معلوم کرتا ہے، اور ایک صاف رات میں انسانی آنکھ 6000 سے زیادہ ستارے دیکھ سکتی ہے۔ اب راستہ ڈھونڈنے کے اس طریقے کو یونانیوں نے بھی استعمال کیا، پھر ان کے بعد رومنز اور عربوں نے بھی، لیکن 1958 میں انگلینڈ کی ہر میجسٹیز ناٹیکل المنیک آفس اور امریکہ کے یو ایس نیول آبزرویٹری نے مل کر رات کے آسمان میں 48 کانسٹیلیشنز سلیکٹ کی، کانسٹیلیشنز یعنی کہ ستاروں کے جھرمٹ، اور پھر ان جھرمٹوں میں سے 57 ایسے ستارے سلیکٹ کیے کہ جو سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ چمکدار تھے، اور یہ وہ 57 ستارے ہیں کہ جن سے راستہ تلاش کرنے کا ہنر سیکھنا ہر جہاز کے کیپٹن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مگر ان 57 ستاروں کے علاوہ مزید 115 ستارے ایسے ہیں کہ جن سے ہر ماسٹر نیویگیٹر آگاہ ہوتا ہے، اور جنہیں دیکھ کر آپ اس دنیا میں نہ صرف کبھی بھی بلکہ کہیں بھی اپنی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے آپ مہینے اور سال تک معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ یہ تک معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایگزیکٹ ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات بتانا ابھی باقی ہے۔ سن 1998 میں امریکہ کی نیول اکیڈمی نے ستاروں سے راستہ ڈھونڈنے کے اس کورس کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ نان انجینئرنگ سبجیکٹ میں سب سے مشکل سبجیکٹ تھا، اور دوسرا انہیں محسوس ہوا کہ اب چونکہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے
اب ہمارے پاس جی پی ایس سسٹمز ہیں، تو اب ہمیں ستاروں سے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کورس کو ہی ختم کر دیا۔ لیکن پھر 2015 میں بحری اور ہوائی جہازوں کے نیویگیشن سسٹمز ہی ہیک اور جیم ہونے لگ گئے، تو ایک مرتبہ پھر سے انہیں سیلیسٹیل نیویگیشن کے کورس کو دوبارہ شروع کرنا پڑا، کیونکہ ستارے نہ تو ہیک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، اصل دلچسپ بات بتانا ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سیلیسٹیل نیویگیشن کا سب سے زیادہ استعمال اسپیس مشنز میں ہو رہا ہے۔ اس وقت مریخ پر بھیجے گئے مارس ایکسپلوریشن روورز میں سٹار ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے، جن سے وہ روبوٹس ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہوئے خلا سے گزر کر مریخ تک پہنچتے ہیں، اور پھر ستاروں ہی کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہوئے پورے کے پورے مریخ کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ خلا میں جانے والے تمام کے تمام اسپیس کرافٹس، راکٹس جب زمین کی فضا سے نکلتے ہیں تو اپنے راستے، اپنے کورس کو چیک اور کریکٹ کرنے کے لیے وہ ستاروں ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں ستاروں سے راستہ معلوم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وَلِعَوْذُ بِاللَّہ یہ آیات اب آبسلیٹ یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جاؤ اور ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈو، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس عظیم الشان خلا میں نکلو اور سیلیسٹیل نیویگیشن کے ذریعے نئی نئی دنیایں تلاش کرو، نئے نئے سیارے تلاش کرو، جاؤ اور اس کائنات میں اپنے رب کی نشانیوں کو تلاش کرو۔ میں نے کہا نا کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی ذہانت کا ملٹیپل لیول اور ملٹیپل ڈائمینشنز میں ایک ایڈوانسڈ سٹیج پر استعمال کرنا سیکھنا ہوگا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے تو ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کرنے کا بتا دیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ 3 برائیاں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی۔ پہلی، حسب و نسب میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، دوسری نوحہ خوانی کرنا، اور تیسری ستارہ پرستی کرنا۔ اور میں حیران ہوں کہ واقعی قرآن نے تو انتہائی انٹیلیجنٹ لیول پر جا کر بتا دیا کہ جاؤ اور ستاروں سے راستے تلاش کرو، جاؤ اور پوری کائنات کو تسخیر کر لو۔ لیکن حدیث بھی کیسی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ آج بھی آپ کو اخبار میں پورا ایک صفحہ ایسا نظر آئے گا کہ جس میں ستاروں کے ذریعے ذائچے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک ستارے کے ذریعے اپنا راستہ ڈھونڈا تھا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ تعریف کے اعتبار سے سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے، آگ کا جلتا ہوا بھڑکتا ہوا ایک گولا، ایک روشن ستارہ۔ اور کوئی تھا جو سورج یعنی ایک ستارے کے ذریعے راستے معلوم کرتے ہوئے اپنے سفر کر رہا تھا۔ پہلے وہ وہاں پہنچا جہاں سورج یعنی ایک ستارہ کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ پھر وہ وہاں پہنچا جہاں سورج یعنی ایک ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ تھی۔ کون تھا وہ شخص جو سورج یعنی ایک ستارے کو فالو کرتے ہوئے، جو ٹریک کرتے ہوئے اپنے سفر کر رہا تھا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ شخص کون تھا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا تھا؟ وہ شخص کہ جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے، وہ شخص جو سفر کرتے کرتے یاجوج اور ماجوج تک پہنچ گیا تھا، ذوالقرنین۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر میری تیسری سیریز شروع ہونے والی ہے، ذوالقرنین کے 3 سفر، اور اس سیریز کو بغیر کسی تاخیر ریلیز کرنے کے لیے میری اس ریسرچ پروگرام کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ خدا نخواستہ ہمارا یہ سفر پہلے کی طرح رک نہ جائے۔ اس سپورٹ کا طریقہ آپ کو پہلے کمنٹ میں نظر آ جائے گا، تاکہ یہ ریسرچ ورک انشاءاللہ کبھی نہ رکے۔ اور میرا ساتھ دینے کے بعد آنے والے تیسرے سیزن کے لیے میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید، جہاں میں آپ کو حیران کر دینے والی وادیوں میں لے کر جانے والا ہوں۔